بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت عباس کی اولاد سے ہے۔ ہارون رشید کا ایک 16 سالہ درویش صرف بیٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا شاہی لباس میں رہا کرو، درویشوں کی طرح زندگی مت گزارو۔ اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیے چلتے ہوئے وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور وہاں مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبہ کو مزدوری کرتا اور 8واں دن تک مزدوری کے پیسے خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے کسی معمار یعنی مستری کی تلاش میں نکلا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی کی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں، اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا پر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ صرف شنبہ یعنی ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے، اور شنبے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے وہی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اکیلے پچھلے شنبے کو 10 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا۔ اس دفعہ میں نے چھپ کے اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ گارا لے کر ہاتھ میں دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوا 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرا شنبہ کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں جب اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے ایک دفعہ سلام کیا اور پھر دوسری دفعہ سلام کیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا کہ میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصال کے وقت یہی خواہش کی تھی۔ نئے کپڑوں کے لیے لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ پھر لڑکے نے کہا کفن پرانا ہو یا نیا، بالآخر بوسیدہ ہو ہی جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا اور انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ یہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ لوگ بے روزگاری کا رونا روتے ہیں۔ جب ایک مسلمان نیک ہوتا ہے اور کوئی بھی حلال کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔